السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی کی قبر اور اس پر بھونکنے والے کتوں کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، تو لہٰذا اسے اپنے گاؤں سے نکل کر فیکٹری جانے کے لیے کچھ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ روزانہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یوں پیدل جانے سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور انسان چاقو چاون بھی رہتا ہے، جو کہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوتا تھا، تو یہ خود کو انتہائی تازہ محسوس کرتا تھا۔ گاؤں کے باہر کی جانب ایک قبرستان بھی موجود تھا، چنانچہ باہر سے گزرتے ہوئے اہل قبور کو سلام بھی کر دیا کرتا تھا اور ان کے حق میں دعا بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، پچھلے 3 روز سے روزانہ کی بنیاد پر ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کی آخر وجہ کیا ہے، کیونکہ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ وہ روزانہ اپنی فیکٹری جاتے ہوئے اس قبرستان سے گزرا کرتا تھا، اور شام کو فیکٹری سے گھر واپس آنے پر بھی یہ اسی قبرستان سے گزرا کرتا تھا۔ تو دوستو، کچھ یوں ہو رہا تھا کہ پچھلے 3 روز سے جب بھی وہ قبرستان کے پاس سے گزرتا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتیں۔ چنانچہ وہ پریشان تو تھا کہ قبرستان کے اندر آوارہ کتے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے زور سے بھونکتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اتنا شور مچایا کرتے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے بھی شہر خاموشہ کہا جاتا ہے، تو پھر شہر خاموشہ کے اندر یہ کتے اتنا کیوں زیادہ بھونک رہے ہیں؟ اس کی پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور اب مسلسل 3 دن گزر چکے تھے۔ چنانچہ اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قبرستان میں داخل ہوگا اور دیکھے گا آخر کس جگہ پر یہ کتے بھونک رہے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن جب وہ قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا تو معمول کے مطابق کتے بھونکنے لگے، تو جیسے ہی وہ شخص قبرستان کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 روز پہلے جس شخص کو یہاں دفنایا گیا تھا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروہ بھونک رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ 4 روز پہلے تو اس شخص کو یہاں دفن کیا گیا تھا، تو ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا آج شام گاؤں جا کر بزرگوں کی پنچایت میں اس حوالے سے بات کرے گا، اور ان بزرگوں سے بات کرے گا کہ آج سے 4 روز پہلے جو شخص اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کی قبر پر گزشتہ 3 روز سے کتے بھونک رہے ہیں۔ چنانچہ دوستو، وہ شخص اپنے کام سے فارغ ہو کر جب گھر آتا ہے تو آ کر تمام احوال اپنے گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد دوستو کیا قبر کو کھولا گیا، اور اگر قبر کو کھولا گیا تو اس کے اندر کیا مناظر دیکھے گئے، اور جو مناظر دیکھے گئے ان سے گاؤں والوں کو کیا عبرت حاصل ہوئی؟ تو دوستو، گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عالم یا مفتی سے مشورہ کیا جائے اور فتویٰ لیا جائے کہ کیا ایسی صورتحال میں قبر کو کھولنا چاہیے، اور کیا ایسے قبر کو کھولنا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ مولوی صاحبان کے علاوہ اس کے گھر والوں کی اجازت بھی ضروری تھی، تو وہ تمام بزرگ اس کے گھر پہنچے اور وہاں پہنچ کر سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح سے پچھلے 4 روز سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو قبر کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو اس شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، البتہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ اکیلے جا کر اس کی قبر کشائی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ بظاہر یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی
ایک بھائی اپنے سگے بھائی کی قبر کشائی کے موقع پر وہاں موجود نہ ہونے کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے آخر کیا مسئلہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں انبن ہو جس کے باعث اس نے ایسا بیان دیا ہے اور ایسی بات کی ہے۔ چنانچہ دوستو اس کے بعد سارے لوگ قبرستان آ گئے، لیکن اب گاؤں میں سے ایک بڑا ہجوم قبرستان میں موجود تھا اور کھدائی کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قبر کشائی کی جائے، اس قبر کے کھولنے کا کام شروع کیا جائے۔ تو وہ کتے گزشتہ 3 روز سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے، وہ بھی ارد گرد موجود تھے اور مسلسل آس پاس منڈلا رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا، ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جب اس قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے پتھر ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو سور کھا رہے ہیں، یعنی اس مردے کے جسم کو کیسے جانور کھا رہے ہیں جن کا دین اسلام میں نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ فوراً اپنے گھر کو واپس بھاگے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی بات کو دیکھتے ہوئے قبر کو جتنی جلدی ہو سکا بند کر دیا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسے قبر میں سزا دی جا رہی تھی۔ اب دوبارہ اہل محلہ اور اہل گاؤں اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر پھر دوبارہ گئے، دستک دیا اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس کے باعث اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد صرف 3 دن کے اندر ہی اسے سور کھا رہے ہیں اور اس کی قبر پر کتے کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس کے بھائی نے کہا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے منع کیا تھا، میں جانتا تھا ایسا ہی کچھ معاملہ پیش آئے گا، اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا آخر اس کے جسم کو سور کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کے بھائی نے کہا، میرا بھائی بڑا ہی گناہگار تھا، وہ شرابی تھا، نشہ کرتا تھا اور عیاشی کرتا تھا اور کام بھی نہیں کرتا تھا، نشے کی حالت میں ماں کو گالیاں دیتا اور باپ کو مارتا تھا، اور جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو بہن کو بیچنے کی کوشش کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے اسے عبرت ناک عذاب دیا ہے۔ تو دوستو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اسلام میں ہر وہ نشہ جو پیروں کو ڈگمگا دے حرام ہے، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ میری باتوں کو بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔